محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ نیک خواتین لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں کے حالات، ارشادات، واقعات یہ بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور آج کل جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اس پروگرام میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس ضمن میں کچھ ضروری باتیں، فلاح کی، اصلاح کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شانوں اور عظمتوں سے نوازا ہے۔ ان کی شان میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ بھی نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے ادب کرنے والوں میں، ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل رکھے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت بھیجے گا۔ آئیے اس حدیث پاک پر عمل کی نیت سے درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری مدظلہ العالی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اہم باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور، آج پیاری پیاری اور محترم مومنوں کی ماں ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس فرمانے علی شان پر گفتگو فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کچھ اشعار پڑھنے کے ساتھ کروں گا۔ مادر مومنی رازدار نبی سبحان طیبہ طاہرہ مدح خوان نبی دختر افضل صاحبان نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم میں براعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلی، مستعد خدمت شاہدی میں رہی، منفرد علم میں بھی فقاہت میں بھی، بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم میں برات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور، فجر کی جو سنتیں ہیں جی ان کی کچھ فضیلت بھی ارشاد فرمائیں۔ جی ضرور۔
بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نماز فجر کی 2 رکعتوں کی محافظت کرو کہ ان میں خیر ہے اور بخششیں ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک مجھے نفع عطا فرمائے۔ فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کی پابندی کرو کیونکہ ان میں فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر نہ چھوڑا کرو کیونکہ ان میں بخشش ہے۔ اور یہ بھی ارشاد پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسندیدہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 رکعتوں کی محافظت فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سنتیں جو ہیں یہ صرف فجر کی نماز میں ہی ہیں یا 5 نمازوں میں بھی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ دیکھیں جو آپ غالباً سنت مؤکدہ کا ارشاد فرما رہے ہیں، فجر میں 2 مؤکدہ بھی غیر مؤکدہ بھی ہیں، دونوں کا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز میں فجر کے فرائض سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک۔ ظہر میں جو 4 رکعتیں فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ فرض کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ عصر میں سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ مؤکد اور غیر مؤکد کا کیا مطلب؟ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، یہ ترتیب پہلے عرض کر دوں۔ جی۔ اور مغرب میں جو 3 فرضوں کے بعد سنتیں یہ مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک۔ عشاء میں فرضوں سے قبل، عصر میں فرائض سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء میں فرضوں سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء کی فرضوں کے بعد 2 رکعتیں یہ مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک۔ جو سنت مؤکدہ ہے نا منیر بھائی جی، یہ اس کی تاکید ہے، اگر اس کو پڑھنا ہے ایک بار بھی چھوڑا تو برا کیا، اللہ وہ اساءت کا مرتکب ہوا، اور اگر کوئی عادتاً اس کو چھوڑے گا گناہ گار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدھ مرتبہ چھوڑنے سے اس نے شریعت کے مطابق ایک برا کام کیا، برا عمل کیا، کیوں چھوڑا، اور اگر عادت بنائے گا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اور سنتیں غیر مؤکدہ ہیں تو یہ وہ ہیں کہ اگر ہم پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح، یہ ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھئی پہلے اگر نہیں بھی پڑھتے غیر مؤکدہ ہیں تو گناہ نہیں، جی جی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سستی تو ہمارے اندر پہلے ہی ہوتی ہے، تو ویسے ان کو بھی پڑھے تو فضیلت تو ہوگی نا ان کی، کوئی نہ کوئی غیر مؤکدہ سنتوں کو بھی پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو مدنی پنج سورہ سے عرض کرتا ہوں، یہ کتاب جو ہے نا ہر گھر میں ہونی چاہیے، ماشاءاللہ، اور اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی جی، اس کو پڑھیں، اس میں سے اوراد و وظائف وغیرہ بھی منتخب کریں۔ جو عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں نا، جی، مگر فضیلت سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ پاک اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ اللہ، ارشاد فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا چاہیے، 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا جس نے ظہر سے پہلے 4 بعد میں 4 پر محافظت کی، ہمیشہ پڑھی، اللہ پاک اس پر آگ حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آگ حرام فرما دے گا اس کا مطلب ہے کہ سرے سے جہنم میں داخلی نہیں ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اللہ پاک اس کو ایسے کاموں کی توفیق دے گا جس پر سزا نہ ہو۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں 4 سنتیں پڑھی، 4 فرض پڑھے، ظہر کے 2 سنتیں پڑھی، اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے، اب 2 نفل میں دیر کتنی لگتی ہے بھائی، 2 نفل پڑھ لیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا اور وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہیں تو نفل۔ اچھا، اسلامی بہنوں کو جو فجر کی نماز ہے اول وقت پڑھنا مستحب ہے، تو اسلامی بہنیں تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ اٹھ کر وضو وغیرہ کر کے 2 نفل پڑھیں،
فجر کا وقت شروع ہو تو فوراً 2 سنتیں 2 فرض پڑھ، ماشاءاللہ، یعنی تہجد بھی پڑھ لیں اور ساتھ ہی اور پھر اللہ توفیق دے اوراد و وظائف تلاوت وغیرہ میں مشغول ہو جائیں شجرہ شریف میں. اور جب جماعت سے 10-12 منٹ پہلے ٹائم آئے بچوں کو، گھر والوں کو، گھر کے مردوں کو اٹھائیں، بھیجیں نماز کے لیے تاکہ وہ بھی باجماعت نماز پڑھ سکیں. بالکل. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، فضیلت ہے، فضیلت کیوں چھوڑیں بھائی؟ اتنا فائدہ ہے ہمیں. مطلب ویسے ہمیں کوئی کہے کہ بھی آپ 2-4-5 دفعہ اٹھیں بیٹھیں تو آپ کے بدن کو یہ فائدہ ملے گا، ایکسرسائز کریں. تو جب ہم 2 نفل پڑھیں تو اتنا ثواب، اور 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھیں تو اتنا ثواب. تو ثواب کیوں چھوڑیں؟ اور یقین جانیے کہ جب قیامت آئے گی تو پھر بندے کو ایک ایک عمل کی قدر ہوگی کہ یار کاش میں نے یہ بھی کیا ہوتا، یہ بھی کیا ہوتا، یہ بھی کیا ہوتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور جس طرح ان کی فضیلت ہے پڑھنے کی آپ نے ارشاد فرمائی، تو اگر سنتیں موقدہ جو ہیں ان کو ترک کریں، غیر موقدہ کا تو آپ نے فرمایا کہ ترک کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر موقدہ کو ترک کریں تو کوئی گناہ سزا کو ایسا بھی کوئی معاملہ ہے؟ عادتاً ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا. وہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہن 3 مرتبہ بلا توبہ اگر ترک کرے گا تو یہ عادتاً کہلائے گا. جو بھی عمل مبارک میرے نبی کا سنت مؤکدہ کے درجے میں آتا ہے، ٹھیک، اس کو ترک کرنے کا عادی گناہ گار ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیسے تراویح 1 مرتبہ ترک کی تو اس نے برا کیا، 3 مرتبہ اس نے ترک کیا بلا عذر بلا اجازت شرعی، اب یہ گناہ گار ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہمیں سنتیں پڑھنی چاہیے، ان پر محافظت کرنی چاہیے، اسلامی بہنیں بھی، اسلامی بھائی بھی. اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کا جو مرسالہ دیا نیک اعمال کا، اس میں بھی سوال کی صورت میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے سنت قبلیہ پڑھ لی، بعد والے نفل بھی پڑھیں کہ نہیں پڑھے، یعنی یوں ترغیب دلا رہے ہیں کہ تاکہ یہ نیکی کے کام ہمارے ہاتھ سے جائیں نہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی آج کے سلسلے میں ہمیں کچھ آپ فرمان سنائیں گے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پوچھا گیا آدمی گناہگار کب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا جب وہ خود کو نیک سمجھنے لگتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ ہے، سمجھیں کہ گناہگار ہونے کا معاملہ ہے. یہ بھلے ہو بھی نیک، جو اپنے آپ کو عمل اچھا سمجھتا ہے تو وہی تو خود پسندی میں مبتلا ہوگا، تکبر میں مبتلا ہوگا. شیطان مایوس ہو گیا کہ اس کو نیکی سے روک تو سکتا نہیں، اب اس کو اس پر لائے کہ بھئی تو بڑا نہیں، کہ تیری کیا بات ہے، آپ کی کیا شان ہے، آپ کی کیا بات ہے. اب پہلے تو ہٹاتا تھا کہ نماز نہ پڑھے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، تو ہٹا تو نہیں سکا. اب یہ پڑھ رہا ہے 5 چھوڑتا نہیں نماز، اب اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا، یہ پڑھتا بھی رہے اور برباد بھی ہو جائے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہمیں شیطان کے چکروں سے بچائے. یہ بندے کے دل میں ایسے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں. یہ خود پسندی ہے. میں عرض کرتا ہوں خود پسندی کی تعریف کیا ہے؟ اپنے کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا. اب وہ علم ہے، عمل ہے، مال ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، خاندان ہے، اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ چھن جائے گا. یعنی وہ اللہ پاک کی طرف نسبت کرنا بھول جاتا ہے کہ یہ میرے رب کی دی ہوئی نعمت ہے. جی، اور اس کے چھننے سے غافل ہو جاتا ہے. اب صحت ملی، حسن ملا، دولت ملی، ذہانت ملی، خوش الحانی ملی، منصب ملا، تو یہ رب کی عنایت ہے. اس بات کو بھول جاتے ہیں. سمجھیں کہ نعمت میں تو منہمک ہے، مگر جو نعمت دینے والا ہے، منعم حقیقی ہے، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، اور اس کے زوال سے یہ غافل ہو جاتا ہے. اور دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود پسندی سے منع کیا، اور کیا فرمایا؟ سورہ نجم آیت نمبر 32، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک ہمیں خود پسندی سے بچائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ پاک کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے. گناہ کیا
اور اب وہ شرمندہ ہے کہ میں نے یہ کیا کیا. بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا، اب مسجد میں جانے سے پہلے اس کو گناہ یاد آتا ہے تو وہ تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، میں کس منہ سے رب کی بارگاہ میں جاؤں، رب کے پاس عبادت کے لیے حاضری دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس ندامت پشیمانی کو دیکھ کر اس کو مقام صدیقیت سے نوازا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ سبحان وسلم اللہ. فرما رہے ہیں کہ گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ پاک کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، سبحان اللہ. جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ پاک کی ناراضی کا منتظر ہے. استغفر اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، استغفر. اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا مطلب ندامت پسند ہے کہ بندہ اپنی گناہ کو ماننے اور توبہ کی طرف آئے، نہ یہ کہ وہ اپنے اس عمل کو جو اللہ پاک نے اس کو خوبی دی ہے اس پر اترانے لگے، تکبر کرنے لگے. اس کے حضور مطلب کوئی نقصانات ہی نقصانات لگتے ہیں، ایسے کچھ اس پہ مزید فرمائیں گے؟ جی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے. اب اللہ کرے کہ ہم وہ دینی مطالعہ کرنے کی طرف آئیں. آمین. جو اس کے نقصانات تو بہت سے ہیں. ایک تو ایک اللہ کی ناراضی، جی، اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا. رب ہی ناراض ہو گیا تو بچے گا کیا؟ جی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آمین. پاک آپ کو مکہ مدینہ دکھائے. آمین آمین خود آمین. پسندی جو ہے انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اور تکبر کیا ہے؟ حرام حرام جہنم میں لے جانے والا کام. دیکھیں، ایک شخص گناہ گار ہے، اسلامی بھائی ہے، اسلامی بہن ہے، مرد ہے، عورت ہے، میل ہے، فیمیل ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ رحمت فرمائے اس پر، وہ دعائیں کرتا رہتا ہے. دوسرا نیکی کر کے وہ کہتا ہے میں تو بڑا نیک ہوں، اللہ اکبر. اور وہ دوسرے کو استغفر اللہ کمتر گھٹیا سمجھتا ہے. اللہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہی تو تکبر ہے. اللہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے اور اس میں بڑی عبرت ہے، وہ پیش کرتا ہوں. کہ اللہ پاک نے ایک شخص کو عبادت کی توفیق عطا فرمائی، نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اور ایسی شان عطا فرمائی کہ جہاں وہ جاتا بادل کا ایک ٹکڑا، کلاؤڈ جو ہے اس کے ساتھ جاتا تھا، وہ یعنی دھوپ میں اس پر سایہ فگن ہوتا تھا. سبحان اللہ. اچھا، ایک دن یہ شخص جو ہے کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک گناہ گار شخص گزرا قریب سے. اس نے کہا کہ یار کیا شان ہے بھائی، دیکھیں اللہ کا نیک بندہ ہے، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، اس پہ اور چھاؤں. اس پر چھاؤں ہے، تو چلو اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ. اللہ اس کے صدقے مجھ پر بھی رحم کرے. ہائے ہائے. اچھا، یہ سوچ کر وہ اس عابد کے پاس، اس نیکوکار کے پاس جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. اب اس کو بڑا ناگوار ہوا، اس کو بہت فیل ہوا کہ یہ کہاں میرے پاس آ گیا، اس کی اوقات ہے کہ میرے پاس بیٹھ سکے. اللہ اکبر. اچھا، تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ کہاں میں عبادت گزار ہوں، یہ تو پرلے درجے کا گناہ گار آدمی، یہ کیسے میرے پاس بیٹھ سکتا ہے. اس نے بڑی حقارت کے ساتھ اس کو کہا یہاں سے اٹھ جا. اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کی جانتا ہے. بے شک. رب تبارک و تعالی نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی، ان دونوں سے فرمائیں کہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں. اللہ اللہ. میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن کے سبب بخش دیا ہائے ہائے. کہ یہ نیک آدمی ہے، میں اس کے سبحان پاس اللہ. بیٹھوں گا میری سبحان بخشش ہو جائے گی. سبحان. اب وہ تو بخشا گیا. اب اس عبادت گزار نے جو خود پسندی کی، تکبر کیا، اللہ پاک نے اس کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے. استغفر اللہ. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. استغفر اللہ. پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کریں، اللہ تبارک و تعالی بندہ نواز ہے، ذرہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے، کرم فرماتا ہے. تکبر وہاں نہیں جچتا، نہیں جھکیں. گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، پھر ہو جائے تو فوری طور پہ ندامت کہ اللہ نصیب کرے، آنسو بہائیں، رو کر توبہ کریں. اور توبہ کی جیسی شرطیں ہیں 3 کہ بندہ اس کو برا بھی سمجھے، پھر اس سے وہ توبہ کرے کہ اب میں نہیں کروں گا، پھر اس ارادے پہ ڈٹ جائے اور آئندہ اس پر جو ہے وہ قائم رہے، اس طرف نہ جائے. اس طرف ہم توجہ کریں اور تکبر کی تے کے قریب بھی نہ جائیں. بھائی پورا تکبر تو بڑی نقصان دہ چیز، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ تکبر ہی وہ گناہ ہے
جس کی وجہ سے شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندا گیا، نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اور یہ خود پسندی، حضور پھر اس کو ہم سیکھیں کیسے؟ خود پسندی کوئی کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر یہ کوئی ایسی چیز آ رہی، کوئی اس پر بھی ہماری علامت بھی ہے، کوئی ایسی کوئی بندے کو خود سمجھ آ جائے کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اللہ کی توفیق ہی شامل حال ہوگی تو کام ہوگا۔ بے شک، مطالعہ کیا جائے، اچھی صحبت اختیار کی جائے، صحیح، اس سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم، منہاج العابدین، یہ کتابیں پڑھی جائیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ امام غزالی مجھے کچھ فرما رہے ہیں، اللہ اللہ، یہ میرے جو دل کے چھپے ہوئے چور ہیں نہیں پکڑ رہے ہیں، مجھے سبحان کچھ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں خود پسندی کے اسباب اور علاج جو ہیں امام جی۔ غزالی نے جو لکھے ہیں، مختصراً وہ عرض کرتا ہوں۔ اب جسمانی خوبصورتی کی وجہ سے خود پسندی میں کوئی مبتلا ہے، عورتوں میں ہی زیادہ ہوتا ہے، یہ تو بیچاری ایسے ہی ہے، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں تو یوں تو وہ تو مزید پھر اس میں ہوتا ہے۔ وہ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے، کہ اب ویسے تو چہرہ تو بہت حسین ہے، اندر تکبر بھرا ہوا ہے، اندر خود پسندی بھری ہوئی ہے، دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، حسد بھرا ہوا ہے، تو ظاہر اچھا ہے، باطن برا ہے۔ اور بندہ غور کرے، اپنی پیدائش پر غور کرے، اپنے انجام پر غور کرے، تو یہ چیز جو ہے نا، جسمانی خوبصورتی، جی۔ چہرے کا خوبصورت ہونا، قد کاٹ کا ہونا، جی، اس سے انشاءاللہ یہ خود پسندی نکل جائے گی۔ ماشاء اچھا طاقت پر، قوت پر ناز کرتا ہے تو غور کرے کہ ذرا سا بخار ہوتا ہے مجھے لٹا دیتا ہے، اللہ، کہیں کا نہیں رہتا، چکر آتے ہیں گر جاتا، اٹھا نہیں جاتا۔ اچھا عقل اور ذہانت کی وجہ سے خود پسندی میں کوئی مبتلا ہوتا ہے یا ہوتی ہے جی، اسلامی بہن، بالکل، تو سوچے کہ پاگل خانے میں کتنے لوگ جمع ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اچھا بعض اوقات حادثے ہوتے ہیں، ابھی پتہ چلا ایک اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں، ان کی زوجہ، بچوں کی امی، وہ کچن میں کام کرتے کرتے گری، سر پہ چوٹ لگی، ان کی میموری ختم ہو گئی، اللہ اب وہ پہچانتی نہیں، اللہ 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 اللہ، تو بندہ اللہ سے ڈرے۔ ہائے ہائے، اچھا اسی طرح بندہ غور کرتا ہے کہ میرا نسب بہت اچھا ہے، تو اگر اچھا ہے، واقعی اچھا ہے، تو اپنے بڑوں کے طور طریقے پر عمل کرنا بھائی۔ ماشاء اللہ، اچھا اگر ظالم کی حمایت پر اتراتا ہے تو ان ظالموں کے انجام بڑا پاورفل ہے میرے حمایت میں، تو اس کو جو سزا ہوگی اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض، تجھے بھی سزا مبتلا کرے تو کیا کرے گا۔ اچھا نوکر چاکروں پر اتراتا ہے تو اپنی کمزوری پر غور کرے اور ذہن نشین کرے کہ تمام لوگ اللہ کے عاجز بندے۔ مال پر اتراتا ہے تو مال کے آفات پر غور کرے، اور اگر اپنی غلط رائے پر اتراتا ہے تو اپنی رائے کی صحت پر بھروسہ نہ کرے، اپنی بات کو حتمی اور آخری نہ سبحان سمجھے۔ اللہ، تو علاج تو بتائے گئے، اب جی۔ اپلائی کریں، عمل کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سب۔ آمین۔ تو ہم نے خود پسندی کا جو مرض ہے اپنے آپ کو، اچھا عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں جی۔ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی ہے اس کے نقصانات ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، تو ہم نے بچنا ہے، اللہ ہمیں بچنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ اور جیسے علاج بتایا گیا، اس میں ایک بہت پیارا علاج جو نیکوں کی صحبت والا آپ نے فرمایا اور مطالعے کا، تو ہر ہفتے امیر اہل سنت ہمیں اپنی صحبت سے نوازتے ہیں، بدریہ مدنی چینل لائیو براہ راست مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں ہم شرکت کریں، اور ماشاءاللہ اللہ کا ولی اپنی نگاہوں سے بھی بندے کے جو ہے نا وہ دل دماغ کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس کو دیکھیں، پھر جو ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے اس کا مطالعہ کریں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے گی۔ ڈرتے رہیں اس بات سے کہ میری پکڑ نہ ہو جائے، میری گرفت نہ ہو جائے، تو اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان سے دنیا آخرت سب جگہ مالا مال فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔